السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ساجد وائس سٹوری۔ کیسے ہیں سب دوست؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ اس سٹوری کا نام ہے شاعر اور طوطے کا پیار۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو نئی پوسٹ کروں اور آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو دوستو سٹوری پیش خدمت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لاہور کے بڑے شہر میں شیرو نام کا ایک رنگین طوطا رہتا تھا۔ سبز، سرخ اور نیلے رنگ کے متحرک پنکھوں کے ساتھ شیرو شہر کا چرچا تھا۔ اس نے اپنے ادھر ادھر اردو لہجے میں راہ گیروں کی آوازوں کی نقل کرتے ہوئے اپنے دن مثالوں کی ٹوکری کے اوپر گزارے۔ السلام علیکم وہ خریداروں کو خوش آمدید کہتا۔ تنگ گلیوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کیا حال ہے؟ وہ مقامی دکانداروں کی نقل کرتے ہوئے پوچھتا تھا۔ ایک دفعہ فرحان نامی ایک مہربان شاعر بازار میں آیا۔ شیرو کی نقل سے متاثر ہو کر فرحان نے گفتگو شروع کی۔ اوہ، تم کتنے باصلاحیت طوطے ہو، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں تعریف سے چمک رہی تھیں۔ طوطا خوش ہو گیا، یعنی شیرو خوش ہو گیا۔ شیرو نے فخر سے سینہ پھولا۔ شکریہ شکریہ، اس نے خوشی سے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ تو دوستو، شیرو کی لسانی مہارت سے متاثر ہو کر فرحان نے اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ فرحان شیرو کو اردو کے خوبصورت اشعار اور غزلیں سکھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تخلیقی صلاحیتوں کے سفر کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، سال گزرتے گئے، شیرو کا ذخیرہ وسیع ہوتا گیا۔ وہ فیض احمد فیض کی شاعری کو خوبصورتی اور دلکشی سے سنا سکتے تھے۔ غالب کے اشعار کی ان کی پیشکش نے سامعین کو مسحور کر دیا، خوش کر دیا۔ سامعین بڑے شوق سے سنتے تھے۔ شیرو کے ہنر کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ مدھر طوطے کی بے وقتی شاعری سننے کے لیے لوگ دور دراز شہروں سے سفر کرتے تھے تاکہ جا کے شیرو سے کچھ شعری سن سکیں۔ شیرو کی شہرت میں اضافہ ہوا اور وہ لاہور کے شاعر طوطے کے نام سے مشہور ہوئے۔ لیکن تعریف اور تالیوں کے درمیان شیرو عاجز رہا، کیونکہ ایک طوطا تالیاں تو نہیں بجا سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ تحفہ اردو شاعری کی خوبصورتی کا عکاس ہے اور وہ جہاں بھی گائے